جانثاران بدر و احد پر درود، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، رمضان المبارک کا آج وہ دن ہے جس دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں بنفس نفیس خود تشریف فرما تھے، اپنے 305 صحابہ کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ عرب کی گرمی میں جہاں بڑی بڑی کمپنیوں کی بڑی بڑی گاڑیوں کے اے سی بھی جواب دے دیتے ہیں، وہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ روزے کی حالت میں ہیں جی، یوم الفرقان، جس نے حق اور باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دی، اور جناب باطل اور حق کو جدا جدا کر دیا۔ آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن مارکے کے لیے اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں جمع تھے۔ یہ مارکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان بھی کہا ہے بدر کو، اور بدر والے دن اور بدر سے پہلے اور بدر کے بعد صرف تمام امت کے مسلمانوں کو یہی سبق دیتا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے لیے پتہ لگا کہ ابو سفیان وہ تجارت والے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، تو آگے بڑھ کر کافروں کا مقابلہ کرنا اور ان کا رستہ روکنا یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پہلا غزوہ ہی اس بنیاد پر ہوا ہے۔ اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور ساروں کو جمع کر کے کہا، پوچھا، مشورہ رائے طلب کی کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، پھر کیا عرض کی، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کی موجودگی میں بھی لڑیں گے، آپ کی غیر موجودگی میں بھی لڑیں گے۔ حضور حکم دیں، آپ ہم گھوڑے سمندروں میں دوڑا دیں گے، حضور حکم دیں، آپ ہم گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے، حضور حکم دیں، ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے روانگی کی باری آئی، حضور سید عالم یہ جو ظاہری اسباب ہیں ان میں 2 گھوڑے ہیں یا 1 گھوڑا ہے مسلمانوں کے پاس، اور ادھر کافروں کے پاس 100 گھوڑے ہیں، 100 شاہ سوار ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ حضور نے خود تقسیم فرمائی سارے صحابہ کو باری باری۔ یہ جو مقام بدر ہے نا، یہ مدینہ پاک سے آج کے دور کے مطابق 120 کلومیٹر بنتا ہے، ویسے 70 میل ہے، اور یہ حاجی جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بدر کی جانب چلے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اپنی باری آئی نا، ہاں جی، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باری آئی نا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بھی 3 بندوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سواری فرمائی اس اونٹ کے اوپر، دوسری مولا کائنات کو اپنا ہمرکاب بنایا، اور تیسرا حضرت ابو لبابہ کو اپنا ہمرکاب بنایا۔ اور جتنے مقام حضرت مولا کائنات اونٹ پر سواری کرتے، اتنے مقام حضرت ابو لبابہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چلتے۔ پھر جب حضرت ابو لبابہ سوار ہو جاتے تو مولا کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چلتے، اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جاتے تو پھر یہ دونوں صحابہ برابر پیدل چلتے، حضور کے ایک دائیں چلتے ایک بائیں چلتے، ہیں جی۔ اور یہ آج لوگوں کو گراؤنڈ میں کھڑا کر کر اور خود وہ جناب بلٹ پروف شیشوں میں بند ہو جانا، یہ تو تقسیم نہیں ہے نا، اس کو تو لیڈر نہیں کہتے، ہاں یہ تو تقسیم نہیں ہے۔
اور آج دیکھیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کی چابیاں حضور کے پاس ہیں، لیکن حضور نے کیا تقسیم فرمائی؟ جس طرح باقی صحابہ باری باری سوار ہوتے، حضور نے بھی اپنی باری میں سواری فرمائی، اور باقی باریوں میں حضور نے نیچے پیدل چل کر بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ دسو یار، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھیا ہوئے، اور آج دے مطابق نہیں جڑے اسی 10 کھانے کھا کے تے جناب لسیاں تے دودھ چاڑ کے وکھرے، اور میرے آقا وہ تے کھجوراں بھی کھان دیاں پوریاں نہیں سن، صحابہ نے گٹنیاں جناب چوس کے گزارا کیتا، وہ تے کی کھادا ہونا صحابہ نے، اور رستے کس طرح افطاریاں کیتیاں ہونیاں، کس طرح سحریاں کیتیاں ہونیاں، پھر بدر دے مقام تے جا کے جناب کس طرح سحری کیتی ہونی، اور کس نال کتھے جناب دشمن دیاں فوجاں سر تے ہون تے ہانڈیاں تے نہیں پک رہی ہونیاں، پھر تعداد بھی 1000 دے مقابلے 305 ہوئے، باقی جناب 8 جنہوں نے حضور نے جناب بدر دی ثواب وچ شامل فرمایا۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحہ تے جا کے حضرت ابو لبابہ نو والی مدینہ بنا کے واپس طیبہ بھیج دیتا، اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد، دیکھو ہن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی تقسیم عدل، ایتھے آ کے جدو اپنے نال حضرت ابو لبابہ نو بھیجا نا واپس والی مدینہ بنا کے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا چلو ہن علی تے میں رہ گئے 2 باری باری سوار ہوں گے، حضور نے ابن ابی مرثد نو فرمایا تسی ہن ساڈے نال آ جاؤ، پھر 3 دی تقسیم برابر رکھی صحابہ دے نال، حضور مدر دی طرف جا رہے ہیں، اور صحابہ نے کتے ہانڈیاں پکائی ہونیاں، اتنے تک کھان دیاں کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں سن، ادھر اونٹ ذبح ہو رہا سن، اور وہ روزہ رکھ کے حضور نال چل رہا ہے جی، اور اتنے جناب سارا کچھ ہوندیاں، ساری گل ہوندیاں، کسی دی زبان فلسطین واسطے پھٹدی نہیں پئی، گل کرن نو کوئی تیار نہیں جی، گل بنان نو کوئی تیار نہیں، گل ہونی بھی اس طرح نہیں، کیونکہ اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر، پہلے فضا بدر والی پیدا کرنی پینی، پہلے حضرت سعد بن معاذ کی طرح جذبہ ظاہر کرنا پینا کہ حضور باویں پلے کھ نہیں، تسی حکم دیو اسی جناب لڑ جاواں گے، پہلے گل کرنی پینی، پھر فرشتے آن گے، پھر فرشتے نشان لگے ہوئے فرشتے آن گے، یہ تو پھر اگے گل ہوندی نا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے میدان بدر وچ پڑاؤ کر دیتا، اور عرب دی گرمی چ روزہ رکھیا صحابہ نے حضور دے نال، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریتلی زمین دا انتخاب کیتا، اور جدو آئے باقی جناب سارے تو انہوں نے جناب بڑی پکی زمین، اور بڑے خوش ہوئے کہ جناب اتنے تا ریت وچ پیر دس رہے ہیں اور اتنے سارا کچھ ہو رہا، لیکن پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اور جتنی دنیا کو عقل ملنی ہے وہ ساری ملا کر بھی ریت کے ایک ذرے برابر بھی نہیں جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، بس پھر بارش ہو گئی، جو ریتلی تھی وہ سخت ہو گئی، اور جو سخت تھی وہاں جناب دلدل بن گئی، کوئی ادھر پھسل کے جا رہا ہے، کوئی ادھر پھسل کے جا رہا ہے، کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہلے بدر میں پہنچ گئے، اور حضور کے غلاموں نے جا کر بدر کے کنووں پر قبضہ کر لیا، وہاں پہرے دار بٹھا دیے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے غلاموں بدر کے کنووں سے پانی نہیں پینا، اور جب کافر پانی پینے آئے تو ان کو پانی پینے دینا ہے، جب کافر پانی پینے آئے اور ان کو پانی پینے دیا گیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدر کے کنووں سے پانی پیا ہے وہ اس جنگ میں مارا جائے گا، وہ قتل ہو جائے گا، وہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، جنہوں نے بدر کے کنووں میں سے پانی پیا وہ جناب سارے واصل جہنم ہوئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جس کی تلوار کے نیچے حضرت عباس اور حکیم بن نظام آ جائیں، ان دونوں کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ دونوں آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ ادھر سے جناب جب وہ لشکر چلا تو روانہ ہوا تو جناب امیہ کی باری بھی آ گئی، جی وہ امیہ جو حضرت بلال حبشی کو کعبے کی گلیوں میں مارا کرتا تھا، گرم ریت پر لٹا کر پتھر رکھ کر مارا کرتا تھا، آج اس امیہ کی بھی باری آ گئی۔ جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا یار اتنا بڑا تو سردار ہے، اتنا بڑا تو ہے، تو ہمارے ساتھ آگے اس مقام تک تو چلنا، فوج میں بزدلی پھیل جائے گی، بھئی اتنا بڑا سردار ساتھ نہیں جا رہا۔ اس نے کہا چلو اچھا میں جاتا ہوں، لیکن اس کی گھر والی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا تو نے ساتھ نہیں جانا ہے ان کے لشکر کے، کیونکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ وہاں سے یہ بات ہم نے سنی ہے کہ میرے آقا مولا نے فرمایا ہے کہ عتبہ نے یہاں مرنا ہے، جی ابو جال نے یہاں مرنا ہے، اور شیبہ نے یہاں مرنا ہے، اور جناب امیہ نے یہاں قتل ہونا ہے۔ تو جناب اس زبان سے جو بات نکلی ہے نا وہ کبھی غلط نہیں ہوئی، تو لہٰذا تو نے وہاں جنگ میں، اس نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، میں یہ اس اگلے مقام سے واپس کر آ جاؤں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے امیہ کو دھکا دیا، فرشتے دھکا دیتے ہوئے اس کو بدر میں لے آئے۔ یہ ساری چیزیں میں یہاں روک رہا ہوں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بدر میں 3 بار ہوا آئی،
اور بڑی ہوا ایسی سخت آئی نا، ہم نے کبھی اس طرح کی تیز ہوا دیکھی. پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جب پہلی دفعہ تیز ہوا آئی نا تو حضرت جبریل علیہ السلام 1000 فرشتے کے ساتھ آئے بدر میں. اور پھر جب دوسری مرتبہ ہوا آئی تو حضرت میکائیل علیہ السلام اپنے 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے. اور جب جناب تیسری مرتبہ ہوا آئی تو حضرت اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں اترے ہیں جی. اور حضرت جبریل علیہ السلام سرخ گھوڑی پر سوار تھے اور یہ جناب آواز لگا رہے تھے. سرخ گھوڑی پر سوار تھے، سرخ گھوڑے پر سوار تھے اور یہ آواز لگا رہے تھے اقدم اقدم حیزم اقدم، اقدم اقدم حیزم اقدم، یعنی اے حیزم آگے بڑھ آگے بڑھ، آج حضور کی مدد کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، چل آگے بڑھ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، ایک بھی فرشتہ کافی تھا نا، لیکن فرمایا اے مومنو، اس سے مراد صحابہ ہیں، کہ تمہاری دلجوئی کے لیے رب نے سارے فرشتے بھیجے، سارے فرشتے بھیجے. پھر اس پر بابا جی سنایا کرتے تھے مولانا افتخار الحسن فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے جب رب نے فرشتے بھیجے پھر کہا ہم نے 5000 فرشتے بھیجے، وہ بھی نشان لگے ہوئے. فرمایا جب ساری چیزیں ہو گئی نا تو کہا رب نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا، کہا جبریل نیڑے ہو، نیڑے ہو. پھر فرمایا اور نیڑے ہو، فرمایا اور نیڑے ہو. فرمایا جا کے میرے حبیب نو آکھ دے انی معکم، میں بھی تواڈے نال. ادھر تا مسلمانوں دے لشکر وچ، اسلام دے لشکر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت مبارکہ وچ فرشتے آئے نا، ادھر شیطان بھی آ گیا. اے نہیں رہندا پیچھے، اے بھی پہنچ جاندا ہر جگہ. اے قرآن پر فرماتا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ. کہتے ہیں بھئی شیطان بھی بڑا بند سور کے سچ سور کے جناب پوری صورت سراقہ بن مالک دی اختیار کر کے میدان بدر وچ آ گیا. جدو میدان بدر وچ آ کے کہنے لگا بھائی یہ جڑے تسی کہہ رہے ہیں نا کیا بات ہے، بڑا کمال لشکر لے کے آئے ہو، کیا بات ہے جناب، تہاڈے کول تے بڑی طاقت ہے، بڑے گھوڑے ہیں، بڑے جناب سارا کچھ ہے. آج جناب تسی نہیں چھڈو گے انہاں نو، حضور دے غلاماں نو، آج حضور دے امتیاں نو تسی نہیں چھڈو گے. اور انہاں نو بڑا بڑا چڑھا کے پیش کرن لگا تے کہنے لگا بھئی تسی سارے میری پناہ چو، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تہاڈے نال ہاں، آج جناب انہاں نو نہیں چھڈنا. پھر قرآن فرماتا فلما ترات الفئتان، فرمایا جدو دوویں لشکر آمنے سامنے ہوئے نا، اینج آمنے سامنے ہوئے تے نقص علی کے بے، پھر نسیا پچھلے پٹھے پیراں تے. اور جویں پنجابی نہیں کہندے قرآن نے بھی یہ کیا الٹے پیراں تے نسیا، علا کے بے ہیں ایڑیاں دے بارے جویں کہندے نہیں یہ پٹھے پیری نسیا، جتیاں لا کے نسیا ہیں جی، تے اے بھی نسیا پھر الٹے پیرے. تے کہنے لگا قال انی بریء منکم، میں تواڈے نالوں وکھرا، میں تواڈے نال نہیں ہاں. انہاں کہا کی ہویا تو سانو ایتھے تک تے لے کے آیا، کدھر جا رہا ہن؟ تے کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں ویکھ رہا ہوں تسی نہیں ویکھ رہے. انہوں نے کہا بھئی جبریل بھی اتر آئیں، اسرافیل بھی اتر آئیں اور جناب میکائیل بھی اتر آئیں اور حضور دے غلام تا یاد کر کے آئیں کہ حضور حکم تا دیو. ایتھے بچت کس دی ہونی، نسیا پھر پیچھے ہیں جی سارے موجود. پھر اس نے مولا کائنات نو بھی ہاتھ تلوار لیا دیکھا، پھر اس نے جناب سیدنا صدیق اکبر نو بھی دیکھا ہیں جی. پھر حضور دے بزرگ جناب صحابہ، کبار صحابہ، بڑی عمر دے صحابہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو بھی دیکھا. اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ معاذ اور موز بھی میدان میں کھڑے ہیں. تو پھر اس نے نسنا تا سی نا ہیں جی. پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس جناب موجود ہیں. تو پھر نسیا الٹے پیری. تو جدو نسیا نا اس تے وچ ایک اور گل ہے کہ اے جڑا اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہاں جی اللہ نے فرمایا نا بھی ایسی کسی دے سینے میں دو دل نہیں بنائے. اے ابو معمر فاری سی، ابو معمر فاری اے جڑا سی نا اس دے بارے مشہور سی، ایک جڑی بھی گل سندا، جو کچھ بھی کردا اے جناب یاد کر لیندا. ایک باری سنن نہ ہو گل جتنی بھی لمبی ہوئے، کوئی بھی کلام ہوئے، کوئی بھی اشعار ہون، کوئی بھی چیز ہوئے، اے اس گل نو یاد کر لیندا، پھر اس نو عمر بھارو گل یاد رہندی. لیکن سنو اے شیطان دے ساتھیاں دا پھر شیطان دی طرح بننا کی ہے. اے بھی جناب اس دی بھی قسمت کھٹی، اے بھی حضور دے مقابلے میدان بدر چ پہنچا. اتنا سمجھدار بندہ اور اتنا ذہین بندہ اور اتنا سارا کچھ. تے اللہ نے فرمایا نا بھی اسی کسی دے سینے دو دل نہیں بنائے. جدو بدر چ انہیں گوڑ بننے ویکھیا نا تے اتھوں نسیا
تے انہیں ایک جتی ہاتھ پڑی ہوئی تے ایک لوگوں کو پوچھے میری دوسری جتی کتنے میں، لوگوں کو پوچھتا پھرے بھئی اتنا ذہین آدمی، لوگوں کو پوچھے کہوے میری دوسری جتی کدھر ہے، ویکھی نے جنگ لگی ہوئی، یہ لوگوں کو پوچھتا پھرے میری دوسری جتی ویکھی نے، میں بھائی نکلا تھو تے لوگوں نے کہا پاگلا دوسری جتی تو پیر وچ پائی پھردا۔ بھائی اتنا سمجھدار بندہ بھی ہوئے جدے بارے لوگ کہن دے سینے دو دلن انہوں کوئی گل بھلدی نہیں، لیکن اگر وہ بھی حضور دے مقابلے چاہ جاوے تو وانتم لا تشعرون چلا جاندہ، رب اس دے کولو بھی عقل کھو لیندا کہ تو حضور دے مقابلے چاہیا پھردا ہیں جی، تیری جرت کیوں ہوئی کہ جناب تو حضور دے مقابلے چاہیا پھردا، پھر تیری عقل یہ رہ گئی کہ ایک ہاتھے تے ایک پیر لے کے جناب دائیں بائیں پھرے کہ دسو میری جتی کتھے وے، جڑا حضور دے مقابلے چاہے اس دے نال بندا ہے وے دنیا چ، پھر آخرت تا پھر آنا نہ ہو تو پھر فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ہاں جی اوتھے تا پھر جس حال چاہنا وہ حال ہی وکھرے ہونے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے سنو ساڑھے سارے واسطے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات فرماندے ہیں بھئی آج دی جڑی رات ہے نا، آج دی رات صبح بدر ہے نا، یوم بدر ہے، آج دی رات مولا کائنات فرماندے ہیں بھئی اسی سارے ستے رہے، سارے ستے رہے، فرماندے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ جی رہے، حضور دعاواں بھی کرتے رہے اور روندے بھی رہے، حتی اصبحا اتنے تک کہ صبح ہو گئی۔ جدو صبح ہوئی تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناز نہ ہاتھ چک کے دعا فرمائی، اور مولا کائنات فرماندے ہیں کہ حضور نے اتنے تک ہاتھ چکے کہ سانو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اینا بغلہ دی چاندی نظر آئی، چمک دی ہوئی ہیں جی، اے نظر آئی، اتنے حضور نے ہاتھ اس طرح بلند فرمائے، اور میں یا اللہ اے میں اپنے تیرے بندے اپنے غلام تیری بارگاہ وچ لے آیا، یا اللہ جی آج تو انہاں دی مدد نہ کی تھی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور تے گل ہے کہ رابطہ خالق و مالک ہے، وہ تو اور بھی کچھ بنا سکتا سی، لیکن حضور نے فرمایا بھئی ایہو جا جانثار دوبارہ نہیں آنے، ایہو جا ابو بکر و عمر دوبارہ نہیں آنے، ہاں جی رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اگر تو انہاں دی مدد نہ کی تھی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں آنا، تینوں واحد بننے والا کوئی نہیں آنا۔ اے حضور نے ناز نال دعا فرمائی، اور پھر اے حاجی جاندے عمرے والے بھی جاندے نے سارے